دار ہونا چاہیے. اسی طرح سے تمام اعلیٰ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جواب دینا پڑے گا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ذاتی اعتبار سے نہی عن المنکر پر جمے رہنا، ذاتی اعتبار سے کسی عضو سے اللہ کے نافرمانی سرزد نہ ہو جائے. اسی طرح سے معاشرتی اعتبار سے بھی ہم نہی عن المنکر کو ضروری سمجھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے. آج کل پتہ نہیں کس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھلائی کی بات کہنے جاؤ وہ کہتا ہے اس کو کیا پڑی ہے میری، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے میری فکر کرنے کی، میری نمازوں کی، میری آخرت، میری نمازیں، یہ میری رب کی بات ہے، میں دیکھ لوں گا. یہ جو ہے گویا کہ غیر شرعی الفاظ کچھ لوگ جو ہے اپنے ذہنوں میں دہراتے ہیں یا کوئی جو ہے اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں. تو اگر یہ جس کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچتے ہیں اور سننے والا مدعو یہ اگر الفاظ کہتا ہے تو داعی بری ذمہ، یعنی داعی نے اپنا حق ادا کر دیا، اور مدعو کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے بجائے اس کے کہ نصیحت پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ تو نے جو ہے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا، اور پھر عند اللہ و عقاب کا اور سزا کا موجب بن جائے گا. اور اسی طرح سے اگر نہیں عن المنکر کو ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ وحی سنائی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اچھا کہنا چھوڑ دو گے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ اپنے ذہنوں میں بات بٹھانی چاہیے کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، یعنی کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، البتہ ولی بن سکتا ہے. یعنی انسان اپنی پوری کوشش سے اچھے اعمال کر کے اور رات و دن کو اللہ کے لیے لگا کر کے آدمی ولی کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. اسی طرح سے نبی کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبی کا جو دور تھا وہ ختم ہو چکا اور نبیوں کے بعد اللہ کے احکامات اترتے تھے. تو اسی لیے میرے بھائی اور عزیزوں مکمل کوئی نہیں ہے. اگر کوئی دعوت دینے کے لیے آ جائے تو یہ نہ کہے کہ تم تو گزشتہ 2 سال پہلے میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میرے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، تم کیا کیا کرتے تھے مجھے اچھی طرح پتا ہے. یہ تانا نہ دے، بلکہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ نے فلاں کو ہدایت دے دی، اب دیکھو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، بھلائیوں کا حکم کر رہا ہے، نمازوں کی دعوت دے رہا ہے، تو اللہ نے اس کو بدل دیا، مجھے کیوں نہیں بدل سکتا؟ لہٰذا اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو بدل دیا، فلاں بھی مجھ جیسا جو ہے شرور اور فتن پر چلنے والا تھا، برائیاں کرنے والا تھا، بے نمازی تھا، اللہ تو نے اسے ہدایت دے دی، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما. تو یہ سننے والے کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہونا چاہیے، اور کہنے والا بھی یہ نہ سوچے کہ میں 100% مکمل نہیں ہوں، کوتاہیاں مجھ سے بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں مجھ سے بھی ہو رہی ہیں، برائیاں مجھ سے بھی ہو رہی ہیں، کبھی کبھار جو ہے نمازیں اوپر نیچے مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو میں دعوت دینا چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں. دعوت کس کے لیے دی جاتی ہے؟ دعوت سب سے پہلے خود کے لیے دی جاتی ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی پر طنز کرے. دعوت دینے والا بھی اپنے دل میں خیال نہ کرے کہ میں اس سلسلے میں مکمل ہوں اور جو چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں فلاں انسان جو ہے اس سلسلے میں ہوتا ہے، نہیں. بلکہ دعوت دینے والا سب سے پہلے یہ سوچے کہ اس چیز کی کمزوری 100% میرے دل سے سب سے پہلے نکل جائے، اس غلطی کی اصلاح سب سے پہلے میرے اندر سے ہو جائے، اسی لیے میں یہ چیز کی دعوت دے رہا ہوں. دعوت کی ایک مثال دی جاتی ہے جیسے گیند مارنا. جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی گیند ہوتی ہے، ہم اس کو دیوار پر جتنا ماریں گے تو واپس ہماری طرف آئے گی. دعوت دوسروں کو دیں گے، سب سے پہلے عمل کی توفیق ہم کو ملے گی. اسی طرح سے جتنا تیزی سے گیند ماریں گے اتنا تیزی سے ہم ہماری طرف واپس پلٹیں گے. تو اسی طرح دعوت کی مثال ہے. دعوت جتنا دوسروں کو دیں گے، میں نے کہا کہ دعوت دینے میں نیت کیا ہونی چاہیے، لیکن دعوت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا تیزی سے دعوت ہم دیں گے، دعوت کا عمل کریں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر چلنے کی توفیق دے گا. اور دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا. فلاں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے مالدار بنایا ہے لیکن زکات نہیں دے رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے سے اچھے طریقے پر ہم اس کو کہیں، اچھے سے اچھے طریقے پر ہم اس کو کہیں. اس لیے کہ جو نکیر ہوتی ہے، تنقید جو ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے.
یعنی کسی انسان کے پاس ہم اس کے نفس پر اور برائی کو روکنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہوں تو یہ اس کو محسوس نہ ہو کہ یہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے، مجھے حقیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ اجتماع ہے، کوئی لوگوں کی جماعت ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، وہاں پر اگر ہم کسی کو جا کر اس کی برائی بتائیں گے تو یقیناً اس کو غصہ آئے گا کہ 10 لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہا ہے. تو یہ دعوت دینے کا طریقہ نہیں ہے. دعوت جیسے دینا چاہیے اس طریقے سے دینا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ میری برائی کو 10 لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو. یعنی تنقید ایسے انداز میں کی جائے اور ایسے انداز میں اس کو ساتھ میں لے کر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور جو ہے حکمت کے ساتھ اس کی برائی کی طرف نشاندہی کی جائے تاکہ وہ جو ہے آسانی کے ساتھ اور اپنی برائی کو دور کر سکے. تو دعوت کا کام اس طرح ہونا چاہیے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے، دعوت دینا کیوں ضروری ہے. دعوت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم دعا کرو گے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے، رو کر دعا کرو گے، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ ایک انسان کا کھانا حرام ہے، پیٹ میں جو غذا ڈالتا ہے وہ غذا ہی حرام ہے، اور جو پہنتا ہے اس کا پہننا ہی حرام ہے. تو ایسا انسان جب دعا کرے گا، چیخ چیخ کر دعا بھی کرے گا، روئے گا، چلائے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. آسمان سے دعا ٹکرا جائے گی اور آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اس کی دعا رد کر دی جائے گی. تو اسی لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے غذا درست کرنی چاہیے، اپنا لباس درست کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے، نہی عن منکر کو چھوڑ دو گے. یعنی فلاں برائی کرے گا تمہیں احساس نہیں ہوگا اس کو روکنے کا. یعنی ہم نماز کو آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے یا کھڑی ہو چکی ہے، اب 10 لوگ وہاں پر گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کی فکر کرنا، بلکہ جماعت میں اس کے جو ہے اس فکر کو رکھنا، ان تک جو ہے دعوت کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے پڑھ لیا کافی ہے، دوسروں کی فکر کرنا کیوں ضروری ہے. تو کیا ہوگا اگر ہم نے بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا اور برائیوں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا چھوڑ دیا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ قریب کے پڑوسی میں جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، قریب ہے اور قریب جو ہے وہ آگ ہمارے گھر تک بھی پہنچ جائے گی اور ہمارے گھر کو بھی خاکستر بنا دے گی. اسی طرح سے قریب کے گھر میں بے دینی ہے اور بے نمازی ہے، دین سے دوری ہے، تو پھر اس گھر کی فکر کرنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے. ورنہ کیا ہوگا، وہ بے ایمانی، وہ بے نمازی کا ماحول یہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا اور ہمارے ایمان کو بھی کھوکھلا کر کے رکھ دے گی اور جلا کر خاکستر کر کے رکھ دے گی. اسی لیے میرے بھائیو عزیزو، میں نے جو حدیث کی آپ نے رکھی تھی اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو کوئی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے اس پر ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ اسے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کو ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو کم سے کم اس کو زبان سے کہہ کر روکے. اگر زبان سے روک نہیں سکتا فبقلبه وذلك ضعف الایمان، اتنا اگر کمزور آدمی ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا، اس کی بات کام نہیں کرتی، اس کا عمل کام نہیں کرتا، تو پھر کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کو کم سے کم جو ہے اس پر یقین کرے اور اس کو برا سمجھے. اور فرمایا گیا کہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، امر بالمعروف ہم کو خود اپنی ذات پر کرنا چاہیے، اپنے اولاد کے سلسلے میں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے ہر شخص سے پوچھ ہوگی. ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، ہم اپنے ذات کے معاملے میں ہم کو امانتدار ہونا چاہیے. ہمارے اعلیٰ کا حساب لیا جائے گا، ہمارے اولاد کا حساب لیا جائے گا کہ اولاد کو فلاں کو تو میں نے اولاد ہی نہیں دی، تم کو اولاد سے نوازا تھا، تم نے اس کی تعلیم کے معاملے میں کیا فکر کی، اس کی تربیت کے معاملے میں، اس کے اخلاق کے معاملے میں کیا فکر کی، تو ہم اس کا جو ہے جواب دینا ہوگا. اسی طرح سے ہمارے مستورات عورتوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمارے گھر آس پاس پڑوس میں اور اپنے جو ہے بستی کی ہمیں فکر کرنی ہوگی. اگر یہ فکر کرتے رہیں گے اللہ کی رحمت ہم پر اترتی رہے گی اور جو ہے ہم خود جو ہے اپنے ذاتی اعتبار سے اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا